ابھی کچھ ہی دیر کے بعد پنجاب کے کیپٹل سٹی لاہور کے اندر کیا صورتحال بننے والی ہے۔ 5 بجے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ تمام جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچے۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو تو یاد ہوگا نا کہ یہاں راولپنڈی کے اندر جو لانگ مارچ کے اختتامی تقریب سے یا جلسے سے عمران خان نے خطاب کیا تھا، اور پھر صورتحال یہ تھی کہ عمران خان راولپنڈی میں تھے اور رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں تھے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد آ کے دکھائیں، عمران خان نے کہا تھا اگر گئے تو وہاں پہ خونی لڑائی ہوگی، تصادم ہوگا۔ تو اس تصادم سے بچنے کے لیے عمران خان نے جو راستہ اختیار کیا تھا، وہ عمران خان نے کہا تھا کہ خونی لڑائی یا فساد سے سری لنکا کا مثال دیا تھا کہ ہم ایسی صورتحال نہیں چاہتے کہ ملک کہیں سری لنکا نہ بن جائے۔ ایسی صورتحال کو اوائڈ کیا تھا عمران خان نے، اور وہ واپس چلے گئے تھے، لاہور چلے گئے تھے، زمان پارک چلے گئے تھے۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب یہاں اسلام آباد سے لاہور پہنچ چکے ہیں، اور لاہور کے اندر اب پنجاب اسمبلی کے اندر، بلکہ یوں کہہ لیں کہ گورنر ہاؤس کے سامنے یہ صورتحال ہے کہ جو دنگل یہاں اسلام آباد میں ہو سکتا تھا، سری لنکا جیسی صورتحال بقول عمران خان کے ہو سکتی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق کہ اگر عمران خان صاحب یہاں آتے تو پتہ چل جاتا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب لاہور کے اندر بنی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں شام 5 بجے کیا ہوگا۔ آئی جی کو وہاں تبدیل کر دیا گیا، راتوں رات تبدیل کر دیا گیا۔ اور ویسے آئی جی جو عمران خان صاحب کا جب زمانہ تھا، عثمان بزدار صاحب کا جب زمانہ تھا، تو ہم بڑی تنقید کرتے تھے کہ دیکھیں جی آئی جی تو وہاں پہ ایک آئی جی آتا ہے، دوسرا اس کے اوپر جو ہے نا ان کا نام آ جاتا ہے کہ جی یہ آئی جی اب آئی جی نہیں ہے اور دوسرا آئی جی آئے گا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو ڈی آئی جی ہوتا تھا وہ پروموٹ ہو کے آئی جی بن جاتا تھا۔ اور ایسی صورتحال اسلام آباد میں تھی، کے پی کے اندر بھی تھی، لیکن لاہور کے اندر سب سے زیادہ یہ صورتحال بنی ہوئی تھی کہ بیوروکریسی جو تھی وہ سب سے زیادہ متاثر تھی۔ اب عثمان بزدار صاحب کے کہنے پہ تو آئی جی تبدیل نہیں ہوتے ہوں گے نا وہاں پہ، لیکن جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے پھر بھی، اور وہ بھی رات 12 بجے پتہ چلتا ہے کہ جی پنجاب کے آئی جی جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں رات کی تاریکی میں۔ آپ کہہ لیں رات کی تاریکی میں، تو یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے رات 12 بجے، کیونکہ انہوں نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس بلا کے اس کے اندر اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں لیا، یعنی اسپیکر نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے پتہ چلے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، جس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں آئین کے مطابق، نون لیگ کے مطابق، اب وہ پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صرف نون لیگ ہی تو اپنی تشریح نہیں کر سکتی نا، آئین کی تشریح تو اب بڑے بڑے جو وکلاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اجلاس بلایا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ آئینی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، یعنی کہ اجلاس پہلے سے چل رہا تھا۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو ہی پتا تھا، پرانے سیاسی تجربے کار کھلاڑی ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس چلے گا تو ہم جمعے کو عمران خان کے مطابق جو پنجاب اسمبلی ہے وہ ڈیزالو کر دیں گے، اور ظاہر پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر کے پی کے کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی۔ لیکن اگر صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم ملتوی کر دیتے ہیں تو پھر نون لیگ یا پی ڈی ایم والے جو ہے نا وہ قرارداد لائیں گے عدم اعتماد کی، تو پھر یہ سلسلہ رک جائے گا، یعنی کہ جب تک وہ قرارداد پہ عمل نہ ہو تب تک جو ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا آپشن جو ہے چودھری پرویز الہی اختیار نہیں کر سکتے۔ اب یہ ان کی اندرونی خواہش تھی کیا تھا، یا وہ خود بھی خوش ہیں کہ جی چلیں اسمبلی ڈیزالو نہ ہو، لیکن اب یہ صورتحال اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ جمعے کو صوبائی اسمبلی پنجاب اور صوبائی اسمبلی کے پی کے وہ ڈیزالو کر دی جائیں گی، تو اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یعنی شفقت محمود صاحب نے بھی کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونے جا رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی تو کے پی کے اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ 23 تاریخ کو جمعے کے دن پنجاب اور کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، اور وہ وہاں پہ 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے آئینی طور پہ کہ وہ الیکشن اناؤنس کر دے۔ جب وہاں پہ اناؤنس ہوگی الیکشن تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب کو بھی وزیر اعظم کی حیثیت سے کنٹینیو کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لیکن ایک پتہ کہہ لیں، سیاسی صورتحال کہہ لیں کہ پی ڈی ایم نے قرارداد یعنی کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر لے کر، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ رکوا دیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اگر ان کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ سلسلہ رک گیا ہے۔
لیکن آئی جی کے تبدیل ہونے پہ میں نے کم از کم ابھی تک نہیں دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کوئی ریئیکشن دیا ہو کہ جی آئی جی تو یہ آئی جی تو شہباز شریف صاحب یا وفاق لگاتا ہے نا، تو پھر آئی جی جو یہاں سے اسلام آباد سے گئے ہیں تبدیل ہو کے چارج بھی لے لیا ہے، تو وہ آئی جی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اگر ان پہ تنقید نہیں کی یا چودھری پرویز الہی صاحب کا کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ اگر آیا ہو تو دوسری بات ہے، لیکن اگر وہ اس پہ جو سندھ میں آپ نے دیکھا تھا نا ایڈی خواجہ صاحب کا زمانہ تھا، تو وہاں مراد علی شاہ صاحب سندھ کے سی ایم جو تھے ان کا نقطہ نگاہ الگ ہوتا تھا، اور وفاق میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی تو ان کا نقطہ نگاہ الگ ہوتا تھا، اور ایڈی خواجہ صاحب کو پیپلز پارٹی کی حکومت ہٹانا چاہتی تھی، وفاقی حکومت کنٹینیو کرتی تھی، تو ایک تصادم آئی جی کے اوپر تصادم تھا سندھ کے اندر۔ لیکن ابھی تک یہاں صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی، ابھی تک جو نیا آئی جی آیا ہے، کہ ہو سکتا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہہ دیا ہو کہ جی زبردست ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اور یہاں وفاقی حکومت، تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کا موقف کیا ہے؟ یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اگر سنیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں پر ایف سی اور رینجرز تعینات کر دیے، کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور وفاق کے انڈر جو ہے وہ رینجرز آتی ہے، وفاق کے انڈر جو ہے وہ ایف سی آتی ہے، پنجاب کی پولیس جو ہے وہ صوبے کے ماتحت ہے، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب جو ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں، ڈی نوٹیفائی تو نہیں ہوئے، تو ان کے انڈر جو پولیس جو ہے وہ ان کے انڈر آتی ہے۔ تو یہ کیا صورتحال ایسی ہوگی کہ جی وفاق نے رینجرز اور ایف سی تعینات کر دی ہے، اور ادھر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پولیس کی کمانڈ کریں گے بحیثیت وزیر اعلیٰ، تو اسی صورتحال کے اندر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کیوں چاہ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اب جو پنجاب اسمبلی جو ڈیزالو نہیں ہو رہی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر کیا ہو، جب یہ اجلاس ملتوی ہوگا، پھر منڈے کو اجلاس طلب کر کے، یعنی اسمبلی کے اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ ہم اجلاس طلب کریں گے، پھر اس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے یا عدم اعتماد کی تحریک کو فیس کریں گے۔ دو درخواستیں ہیں یا دو ایشوز ہیں، کہ اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے، اور ساتھ میں عدم اعتماد کی تحریک کو بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے فیس کرنا ہے۔ تو وہ پھر منڈے کو اجلاس بلا کے آئینی طور پہ پھر اس منڈے والے اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ اگر تو اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے تو پھر تو اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اگر چاہیں گے چودھری پرویز الہی صاحب اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب ویسے ہی ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے۔ لیکن جمعے کو یہ سلسلہ نہیں ہو رہا، اور ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ نہیں کہ صرف رینجرز اور ایف سی جو ہے وہ تعینات کر دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم گورنر رول بھی لاگو کر سکتے ہیں، اور وہ گورنر رول لاگو ہوگا، گورنر راج جو ہے، گورنر رول جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اگر پنجاب کے اندر، تو یہ سلسلہ جو ہے پھر وہ آگے چلا جائے گا، 2 ماہ ہو جائے گا، پھر یہ آگے 6 ماہ ان کے خیال کے مطابق وہ کنٹینیو کریں گے۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چلا جائے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 5 بجے چودھری پرویز الہی کی حمایت میں یا پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ وہ 5 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچے ہیں، یا پنجاب اسمبلی، یعنی کہ وہاں پر لاہور کے اندر پنجاب اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے سامنے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی۔ یہاں اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں کہ جو چودھری فواد صاحب کا وہ بیان آپ کو یاد ہے نا، کہ آپ نے وہ جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیوں آپ نے، یعنی کہ محمود خان کے پی کے وزیر اعلیٰ، اور پھر ساتھ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، عمران خان وہ جس میں عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب پہ تنقید کر دی اور چودھری پرویز الہی صاحب غصے میں آ گئے تھے اسی تقریر کے اندر، تو جو پی ڈی ایم والے تھے، جتنے بھی پی ڈی ایم کے ممبران ہیں، ارکان ہیں، لیڈران ہیں، سب نے یہی کہا کہ جی عمران خان صاحب کو اگر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی تو اسی وقت کر دیتے، سمری کہہ دیتے کہ جی سمری پہ سائن کریں اور اسمبلی ڈیزالو کر دیں، لیکن کیوں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی فرائیڈے کو؟ تو چودھری فواد صاحب نے کہا تھا وہ اس لیے کہ قومی اسمبلی میں جو اسمبلی کے اراکین، یعنی پی ٹی آئی کے جو اسمبلی کے اراکین استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے جائیں گے، اپنا استعفیٰ جو ہے، یعنی کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہوگی، لیکن ساتھ میں جو قومی اسمبلی کے 123 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے جو استعفیٰ دے چکے ہیں، اور باقی تو منارف اور باقی وہ الگ قصہ ہے، تو وہ بھی جا کے اپنا استعفیٰ منظور کروائیں گے، تو ایک بحران جو ہے نا وہ شدت اختیار کرے گا۔ لیکن یہاں شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں
قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے ان کو پیش ہونا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اب وہ میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے اور اب ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، یعنی کہ اب شام جو راجہ پرویز اشرف صاحب کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے، اب پی ٹی آئی کے ممبران کے پی کے اندر، کے پی کے ہاؤس اندر، جو اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس ہے، وہاں وہ جمع نہیں ہوں گے، میٹنگ ان کی نہیں ہوگی، یہ پی ٹی آئی کے ذرائع بتا رہے ہیں۔ اور شبلی فراز صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے دیا ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ تو وہ جو انتظار تھا وہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے جانے کا، وہ انتظار ختم ہو گیا۔ یہاں معاملہ اسلام آباد کے اندر کلیئر کر کے اب لاہور، یہ تخت لاہور کی لڑائی، لیکن تخت لاہور کی بنیادی طور پہ یہ لڑائی نہیں ہے، جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تخت لاہور، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو پھر یہ پی ڈی ایم کی جیت ہوگی۔ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، چودھری پرویز الہی صاحب ڈیزالو کر دیں گے تو پھر یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی فتح ہو جائے گی اور پھر الیکشن ہوگی تو عمران خان صاحب کا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ آ جائے گا، تو یہ تخت لاہور جس کو ملے گا۔ تو مسئلہ تخت لاہور کا نہیں ہے، مسئلہ بنیادی طور پہ پھر بھی وفاق میں حکومت بنانے کا ہے۔ یہ تخت لاہور والی جو ٹرمنالوجی ہے یہ درست نہیں ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا رجیم چینج، تو رجیم دیکھیں نا، عمران خان صاحب یہاں جب وزیر اعظم تھے، عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو عثمان بزدار صاحب نے کون سا کمال کر دیا تھا پنجاب کے اندر کہ اب لڑائی تخت لاہور کی لڑائی بنی ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب تب بھی اسپیکر تھے اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ اسپیکر بڑا کمفرٹ فیل کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، تجربہ اتنا ہے نہیں، اور اسپیکر صاحب یعنی تب اسپیکر تھے چودھری پرویز الہی صاحب، تو ان کو تجربہ زیادہ تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے یہ تخت لاہور کی لڑائی نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی لڑائی عمران خان صاحب نہیں لڑ رہے۔ عمران خان صاحب نے تو پہلے امریکہ سے شروع کیا تھا، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں، اور الیکشن جنرل الیکشن تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اور اس کے بعد وزیر اعظم جو ہوں گے، ظاہر ہے اینٹیسپیٹ جو کر رہے ہیں عمران خان صاحب وہ یہی کر رہے ہیں کہ جی جو الیکشن ہوگا تو اکثریت پی ٹی آئی، اس وقت ہر جگہ پہ اکثریت ان کی ہے، تو پی ٹی آئی کے چاہنے والے زیادہ ہیں، ووٹر ان کی طرف ہیں، تو وہ جیت کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو اصل میں یہ لڑائی جو ہے اسلام آباد میں وزیر اعظم کی وہ وفاقی سطح کی لڑائی ہے، تخت لاہور کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لاہور چلا گیا ہے، کہ یہ شروعات جو ہے لاہور سے ہو رہی ہے کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہو، کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہو، تو اجلاس جو چودھری پرویز الہی صاحب نے بلایا ہوا ہے جو چل رہا ہے، پھر ساتھ میں گورنر نے اجلاس بلا لیا ہے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے، پھر اعتماد لینے کے حوالے سے۔ ویسے دیکھیں نا کہ بیچ میں آپ دیکھیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے چارج پی سی بی کا لے لیا، اور رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین تھے، وہ ہٹ گئے ہیں۔ تو کیا مطلب چودھری پرویز الہی صاحب کے ہٹنے اور حمزہ شہباز کے آنے، یا حمزہ شہباز کے ہٹنے اور چودھری پرویز الہی صاحب کے آنے سے کیا فرق؟ اتنا کوئی ڈسکشن ہوا ہے؟ یہ بھی تو پی سی بی یعنی انٹرنیشنل سطح پہ ہم پاکستانی اسپورٹس نیشن کہہ لیں، یا اسپورٹس کے حوالے سے آپ صورتحال دیکھیں تو یہ بھی ایک بڑا عہدہ تھا، لیکن بالکل سمپل طریقے سے رمیز راجہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین بن گئے۔ تو ایک ایسا طریقہ ہے کہ جب ایک انتہائی بحران کی سی کیفیت ہے لاہور کے اندر، سب کی توجہ اس طرف ہے، تو دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب پی سی بی کے چیئرمین ہو گئے۔ لیکن ویسے رمیز راجہ صاحب بھی تو وہ بھی تو کرکٹ کی نالج رکھتے تھے، وہ بھی کرکٹر تھے۔ یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے لگایا تھا اور وہ پی سی بی کو رن بھی اچھا کر رہے تھے۔ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ خود بھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ چل رہا ہے سلسلہ تو ٹھیک ہے۔ اب وہ پاکستانی رمیز راجہ 92 ورلڈ کپ میں اوپنر، اور 92 ورلڈ کپ کا حصہ، اور یہ بھی نہیں کہ صرف 92 ورلڈ کپ کا حصہ بلکہ وہ بڑے ہی نامور پاکستان کے کرکٹر ہیں۔ تو صرف یہ کیوں کہ بھئی عمران خان صاحب نے لگایا تھا، تو جو بھی عمران خان صاحب نے لگایا ہے تو ان کو ہٹا دیا جائے؟ مطلب یہ منطق کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وقت کی جو چوائس تھی کہ یہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو تو یہ جو ہے نا سمری موو کر دی جائے، یا پھر رمیز راجہ کو یہاں سے ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ اب جہاں پہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ آ رہا ہے وہاں تو ڈی نوٹیفائی کر نہیں پا رہے، جہاں پہ یعنی یہاں پہ دیکھیں آپ جس کا بھی نام لیں، پی ڈی ایم کے، پیپلز پارٹی کے، آپ اے این پی کے، جن کا بھی آپ نام لیں، سب یہی کہتے تھے کہ جی اگر عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ فریش الیکشن،
تو پھر پنجاب اور کے پی کے تو ان کی حکومت ہے، وہاں پھر استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ اب عمران خان صاحب نے وہاں پہ استعفیٰ دینے یا اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، تو ایک سیاسی گیم ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ سوال ہوتا تھا کہ جی اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے ان کے استعفے پڑے ہیں، تو آپ استعفے ان کے قبول کر لیں۔ تو ایک ایسی صورتحال تھی کہ پی ڈی ایم والوں کی جو ڈیمانڈ تھی، لیکن آپ پی ڈی ایم کی بالکل ڈیمانڈ کو اگر اس طرح بھی کاؤنٹر کریں کہ عمران خان صاحب نے جو وزیر اعظم تھے، یہ تھوڑا سا آپ غور سے سنیے گا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ جی اسمبلی ڈیزالو کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام جو پی ڈی ایم کے ممبران تھے وہ چاہ رہے تھے، اور اسی بنیاد پہ پیپلز پارٹی نکل گئی تھی پی ڈی ایم سے، اے این پی نکل گئی تھی پی ڈی ایم سے، کہ ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ قومی اسمبلی یا سینٹ سے نکلا جائے۔ سینٹ کا تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہاں سے نکلنا تو ایک سیاسی خودکشی ہوگی، لیکن پی ڈی ایم سے بھی نکل گئی پیپلز پارٹی اور اے این پی، لیکن باقی جو پی ڈی ایم میں موجود تھے وہ ہر صورت میں چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور فریش الیکشن کر دیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید بچت ہو جائے، لیکن جب آخر میں جا کے صورتحال بنی اور عدم اعتماد کی تحریک بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، تو عمران خان صاحب نے اپنا ایک پلان جو قاسم سوری صاحب نے وہاں پہ کنڈکٹ کیا اجلاس اور رولنگ دی، وہ رولنگ غیر آئینی قرار دی گئی سپریم کورٹ کے اندر۔ لیکن اس کے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب اپنا پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے قاسم سوری صاحب سے رولنگ دلوائی تھی، تو پھر ساتھ میں یہ تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کر دو، یعنی کہ عمران خان صاحب نے فریش الیکشن کی طرف اور وہ صدر عارف الوی نے جو ہے نا وہ سمری اور پھر وہ سب کچھ ختم، اور جی عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ لیکن اس کے بیچ میں اسپیکر جو تھے اسد کیسر صاحب، وہ آئے اور وہ بحیثیت اسپیکر وہ ریزائن کر کے چلے گئے، وہ ایاز صادق صاحب کو چیئر دے کے چلے گئے، لیکن قاسم سوری صاحب موجود تھے۔ تو اب بھی وہی صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر معاملہ چلا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی کا، سپریم کورٹ میں جا کے یہ طے ہوا کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں عدم اعتماد تحریک کو فیس کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ قاسم سوری صاحب نے جو رولنگ دی ہے، یا یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنا ایک قانونی طریقہ اختیار کیا ہے، یا جو صدر عارف الوی صاحب نے، تب بھی تو صدر تھے نا عارف الوی صاحب، جو اب بھی بحث ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں صدر عارف الوی صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ دیں گے کہ جی آپ عدم اعتماد کا ووٹ لیں، یا یہ کہ اگر گورنر ڈی نوٹیفائی کرے گا چودھری پرویز الہی صاحب کو، تو پھر صدر عارف الوی جو ہیں وہ پنجاب کے گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، وہ گورنر ہٹ جائے گا، تو ایک سیاسی بحران ہوگا۔ لیکن صدر عارف الوی صاحب تو تب بھی صدر تھے جب عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور صدر عارف الوی صاحب نے یہاں پہ جو کچھ اسمبلی کے ساتھ کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کے خطاب یاد ہے نا کہ رات کو ایسا میں نے کیا کیا تھا کہ رات کو 12 بجے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھل جاتے، ایسا کیا تھا میں نے، وہ یاد ہے نا آپ کو عمران خان صاحب کا خطاب؟ تو وہ صدر عارف الوی کی تو رولنگ نہیں چلی تھی نا، اسپیکر کی تو قاسم سوری صاحب کی رولنگ تو نہیں چلی تھی نا۔ تو یہاں پر بھی صورتحال اس نہج پہ پہنچ چکی ہے پنجاب کے اندر کہ اسپیکر کے اوپر اتنا دباؤ آ سکتا ہے کہ کہیں وہ ایکشن ریپلے نہ ہو جائے جو قومی اسمبلی کے اندر ہوا، اور وہ پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا جائے کہ جی آپ عدم اعتماد کی تحریک کو فیس کریں، اور عدم اعتماد کی تحریک کو فیس اگر وہ کرتے ہیں، جو کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ابھی بھی 186 ممبر جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں، اگر وہ 186 ممبر ان کے ساتھ نہیں رہتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور پھر وزیر اعلیٰ جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، حمزہ شہباز کہہ لیں، پیپلز پارٹی کا کوئی کہہ لیں، لیکن یہ پھر آئینی طریقہ ہوگا، قانونی طریقہ ہوگا، اور جو کہہ لیں کہ سافٹ طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹرانزیشن کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر دوسرا جو راستہ ابھی اختیار کیا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس تو نہیں ہوگا، اور اجلاس جو ہے منڈے کو فریش اگر گورنر صاحب کے کہنے پہ بلایا جائے گا تو پھر وہ منڈے کو عدم اعتماد کی تاریخ تب تک جو ہے یہ اپنا چیک کر لیں گے کہ ان کے پاس ممبران کتنے ہیں، اور پھر جب عدم اعتماد کی تحریک کو فیس کر لیں گے، اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، تو پھر اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب کی پالیسی کے مطابق، اور وہی پھر کے پی کے اندر ہوگا، کے پی کے اسمبلی کے اندر۔ لیکن آج کی صورتحال یعنی آج 5 بجے جو آئی جی تبدیل کر دیا گیا، وہاں پہ چیف سیکریٹری تبدیل کر دیا گیا، اور ساتھ میں رینجرز اور ایف سی تعینات کر دی گئی ہے،
عمران خان صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے اپنے کارکنوں کو کہ وہ گورنر ہاؤس پہنچیں اور پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچیں. تو یہ صورتحال جو تصادم کی صورتحال ہے، وہ تصادم کی ایسی صورتحال یعنی کہ آئینی طریقہ کار جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر عمران خان صاحب بھی چاہیں، اگر شہباز شریف صاحب بھی چاہیں تو آئینی طریقہ کار تو موجود ہے. جس طرح قومی اسمبلی ہے وہ بھی طریقہ کار سپریم کورٹ کو انٹروین، رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کھلے تھے. تو کیا اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے دروازے کھلیں اور بیچ میں جو ہے وہ سیاسی صورتحال کو آئینی طریقے پہ لایا جائے؟ ورنہ پھر یہی صورتحال ہوگی پنجاب کے اندر، گورنر ہاؤس کے اندر، لاہور کے گورنر ہاؤس کے اندر، کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکن ہوں گے اور دوسری طرف پولیس رینجرز اور ایف سی ہوگی. یا پھر یہ ہوگا کہ اسپیکر اجلاس جو ہے جو بلایا ہوا ہے وہ کنٹینیو کرتے رہیں گے، یا پھر گورنر جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دے گا چودھری پرویز الہی کو، اور پھر یہ جو صورتحال ہے وہ صورتحال ایک تصادم کی صورتحال اختیار کرے گی. تو پھر یہ تصادم کی صورتحال اگر اختیار کرے گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آج انتظار کرنا پڑے گا شام تک کہ شام کیا صورتحال ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ویسے کل ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اعتماد کا ووٹ رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق چودھری پرویز الہی نے نہیں لیا تو وہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے. لیکن اب تو یہ کہ آج اگر پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پہ کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر تو پتہ نہیں کون وزیر اعلیٰ رہے گا، کون وزیر اعظم رہے گا، کون گورنر رہے گا، کون سا پھر وہاں پہ گورنر رول ہوگا، یا پھر وہاں پہ کون سا آئی جی جو ہے جا کے انتظامات کو دیکھے گا. تو پھر پتہ نہیں پنجاب کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ کون سی ڈیموکریسی وہاں پہ کام کرے گی، سویلین حکومت کام کرے گی. ایمرجنسی کی صورتحال چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ایمرجنسی بھی صورتحال آ سکتی ہے. تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا والی صورتحال، کیونکہ یہ تو خود کسی سے بھی بات کریں، جیسے ان کو آئینی ماہرین سے بات کریں کہ یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے. تو پھر انتظار کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اور گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے یا گورنر ہاؤس کے باہر اور پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے وہ شام صورتحال تصادم کا رخ اختیار کرتی ہے، یا پھر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مل بیٹھ کر معاملے کو حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں.